اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. We are going to start our session of Tabligh refresher course for the following region: Eastern Canada, Northern Ontario, Atlantic Canada. Mohtaram Ishaq Fonseca Sahib, Nazim Tabligh of Eastern Canada, will assist me in conducting this program. This program is also streaming through YouTube, and the audience can write questions at the messaging system of YouTube. All presenters, please confirm their attendance at the Zoom link and please mute your phone. Jazakallah. Recitation from Holy Quran. Mohtaram Abdul Shakur Nasir Sahib, Nazim Talim from Eastern Canada region. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. جزاك الله. Urdu translation by Mohtaram Umar Sahib, Umar Ahmed, Northern Ontario region. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 126 کی تلاوت کی گئی ہے. اس آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بحث کر جو بہترین ہو. یقیناً تیرا رب ہی اسے جو اس کے راستے سے بھٹک چکا ہے سب سے زیادہ جانتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کا بھی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. جزاکم اللہ. English and French translation by Mohtaram Fonseca Sahib, Nazim Tabligh and Naib Nazim Ala, Eastern Canada region. Bismillahirrahmanirrahim. This is verse 6 from chapter 16 of the Holy Quran. Call unto the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation, and argue with them in a way that is best. Surely thy Lord knows best who has strayed from his way, and he knows those who are rightly guided. Chapitre 16, verset 126 du Saint-Coran. Invite vers les voies de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation, et raison avec eux de la façon qui soit la meilleure. Assurément, ton Seigneur sait le mieux, il sait égarer de savoir, et il connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. Jazakumullah. And now we will hear a poem by Mohtaram Muhammad Ismatullah Sahib, National Secretary, Tabligh, Japan. MashaAllah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to recite a poem written by Huzur Rahmatullah Ta'ala Khalifatul Masih Rabi. And this poem is particularly written by Huzur, and he personally dictated this nazam when I was in UK Jalsa. Before that, Huzur prepared me for this nazam. And this nazam is particularly made for, I think, a particular occasion. And I think this is appropriate for the tabligh, because Huzur was kind of indicating that time is running, and everybody has to, think about the future and do not waste time, and mostly focus on the actual work that we have to do. And for that, Allah has raised us. So the nazam name is Waqt kam hai, bahut hai kaam chalo, malgaji ho rahi hai sham chalo. And I remember when Huzur was dictating this nazam, there was a word called malgaji, and Huzur was asking me, do you know the meaning of malgaji? And then I said, Huzur, I don't know. And then Huzur explained to me that this is the time just before the sunset. When we see the sun is setting, before that, there's a very short period of time when we can feel that the day is, going to be, over, and the night is coming up, which is kind of an indication that we are actually passing or running out of time. So rather than focus on the time each and every moment, and think about what is the duty that we should perform. Jazakallah giving me for this opportunity, and I will inshallah recite this poem for this occasion. Waqt kam hai, bahut hai kaam chalo, waqt kam hai, bahut hai kaam chalo, malgaji ho rahi hai sham chalo, waqt kam hai, umr ho jab tamam, aisa na ho, umr ho jab tamam, aisa na ho, काम रह जाए ना तमाम चलो, वक्त कम है, बहुत है काम चलो, मलगजी हो रही है शाम चलो, वक्त कम है, कह रही है खरामें बादे सबा, कह रही है खरामें बादे सबा, जब तलक दम
चले मदाम चलो वक्त कम है मंजिलें दे रही है आवाज़ें सुबह महवे सफर हो शाम चलो वक्त कम है साथियों मेरे साथ साथ रहो साथियों मेरे साथ साथ रहो कुर्बतों का लिए पैगाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। Connection के कुछ problem, there is something problem with the connection. वक्त कम है बहुत है काम चलो मलगजी हो रही है शाम चलो वक्त कम है अस्सलाम वालेकुम जज़ाकुमुल्लाह Assalamualaikum. There's no audio. Assalamu warahmatullah. Is it any better now? I can hear a conversation. Now is okay? No, it's muted again. Who is muting? I don't know. Now is okay? Gee, it's okay now. Oh, okay now. So I think Okay, where from yeah, okay. I can. Is it okay to start from the beginning or not? I don't know. Yeah, I thought we start from beginning. Maybe some problem. Can you start Okay, again? okay. Now is okay? Yeah, perfect. Okay. Dear brothers, today we will be hearing about preaching ways from respected Murabbi Silsila and how we can do tabligh on social media. By the grace of Allah, Majlis Ansarullah Canada Tabligh Department launches a series of tabligh refresher courses for all regions in Canada. Today is the last one under Qiyadat Tabligh. This must be carried out at regional level or local level, as many as possible. We hope everyone should participate in Tabligh at various levels, as it is always desired by our beloved Khalifa. In this program, we'll be benefited with speeches and guidance from respected Murabbi Silsila, Mohtaram Maulana Hadi Ali Chaudhry Sahib, and a speech on how we can preach on social media
by Jari Kudrat Sahib. Then also you may ask questions on different Tabligh matters. At the end, our respected National Sadr Majlis, Mohtaram Hamid Warais Sahib, will conclude this session with dua. During the speech of Mohtaram Maulana Sahib, you can write questions on the message box of YouTube, and Murabbi Sahib will answer those after his speech is completed. I will request Mr. Isaac Fonseca Sahib and his team to take those questions and assist me in this part. Jazakumullah. Before going to actual address of our Mohtaram Maulana Sahib, we will now hear a portion of address by our beloved Huzur, Aidullah Ta'ala bin Nasrul Aziz, which was given on 8th September 2017 from Baitul Futuh Mosque. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بات بیان فرمائی وہ حکمت کے ساتھ تبلیغ ہے. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کے بڑے وسیع معنی ہیں، اور کامیاب تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ان معنی کا ہمیں علم ہو، تاکہ اپنی تبلیغ میں ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں. حکمت کے ایک معنی علم کے ہیں. تبلیغ کرنے کے لیے علم بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ان کو تو بہانہ مل گیا کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے. اس زمانے میں یہ بہانہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے. ہمیں علمی لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے دلائل سے لیس کر دیا ہے اور جماعتی لٹریچر میں اس علم کو مہیا کر دیا گیا ہے کہ معمولی سی کوشش بھی کافی حد تک علمی مضبوطی عطا کر دیتی ہے. پھر سوال و جواب کی صورت میں آڈیو ویڈیو مواد موجود ہے، پھر ویب سائٹس ہیں. بہت سے لوگ جب ان کو پیغام پہنچایا جائے بغیر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت لمبی بحث کا وقت نہیں ہے. انہیں پمفلٹ بھی دیے جا سکتے ہیں اور ویب سائٹس کے پتے بھی دے دیں. تو جو دلچسپی رکھنے والے ہیں وہ بہت سارے ایسے ہیں جو دلچسپی رکھتے ہیں جس کے ان کے پاس فوری وقت نہیں ہوتا، لیکن بعد میں معلومات لے لیتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے معلومات لیں اس طرح. بس ایک تو پہلے اپنا علم بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ جن سے علمی گفتگو ہونی ہے ان سے اس طریق سے بات کی جائے جس معیار پر اترتے ہیں. دوسرے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت ہمارے لٹریچر اور ویب سائٹ میں کہاں یہ علمی جواب اور مواد میسر ہے. مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں سے اور خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کرنے والوں سے ان کی سوچ کے مطابق، ان کے خیالات کے مطابق، ان کے دلائل کے مطابق پھر ہمیں دلیلیں دینی ہوں گی. پھر حکمت کے معنی یہ بھی ہیں کہ پختہ اور پکی بات ہو، ایسی دلیل ہو جو خود مضبوط ہو، نہ کہ اس دلیل کو ثابت کرنے کے لیے اور ہمیں دلیلیں دینی پڑیں، پھر ان کو مزید ثابت کرنا پڑے. بس لمبی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے جائزہ لے کر، اعتراض دیکھ کر، پھر ان کو ٹھوس دلیل سے رد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی پھر شعبہ تبلیغ کا کام ہے کہ اپنے حالات کے مطابق ایسے اعتراض اور ان کے رد کی دلیلیں یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے پھر جماعتوں کو مہیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علمی اور ٹھوس اور پختہ دلیلیں اعتراضوں کے رد کی میسر ہو سکیں. پھر حکمت کا ایک مطلب عدل بھی ہے.
ایسے اعتراض نہیں کرنے چاہیے دوسرے پہ اگر بحث ہو رہی ہے، جو الٹ کر ہم پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت اور لٹریچر کی وجہ سے، خلفاء کے لٹریچر کی وجہ سے عام طور پر ایسی صورت نہیں ہوتی، لیکن عام دوسرے مسلمان جو ہیں یا دوسرے مذہب کے لوگ جو ہیں ان میں یہ نظر آ جاتی بات، مسلمان جو ہمارے خلاف ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایسے اعتراض کر دیتے ہیں جو باقی انبیاء پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بعض لوگ ہیں جو اپنے زوم میں عالم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ایسے اعتراض حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کرتے ہیں جو دوسرے انبیاء پر بھی پڑھتے ہیں۔ بس اس بارے میں بھی شعبہ تبلیغ کو یہ اعتراض اور جواب اکٹھے کرنے چاہیے اور مہیا کرنے چاہیے جماعتوں کو۔ اور یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے ہو رہی ہیں باتیں کہ اعتراض کیے جاتے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ السلام پر جو دوسروں پر بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے اپنے دین پر بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور اس وقت سے حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی ان اعتراضات کے جواب ان پر الٹائے ہیں، انہیں کے لٹریچر سے یا انہیں کے صحیفوں سے غیر مذہبوں کو یا مسلمانوں کو بھی بتایا کہ تم جو اعتراض کرتے ہو وہ اصل میں اعتراض نہیں، یہ تو اسلام پر بھی اعتراض اس طرح کیے گئے تھے کافروں کی طرف سے۔ شعبہ تبلیغ کو جیسے کہ میں نے کہا چند ایسے اعتراض بھی چھوٹے پمفلٹ کی صورت میں شائع کر کے مہیا کرنے چاہیے جماعتوں کو۔ اگر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کے کام میں لگانا ہے تو یہ محنت اس شعبے کو کرنی پڑے گی، خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح حکمت کے معنی علم اور نرمی کے بھی ہیں۔ اس تبلیغ میں نرمی اور عقل سے کام لینے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ غصہ اور تیزی میں بات کرنے سے دوسروں پر منفی اثر پڑتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دلیل کوئی نہیں، اس لیے غصہ میں جواب دیا جا رہا ہے۔ جو غصہ دکھائے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنی چاہیے۔ اسلام کی تعلیم پر اعتراض کرنے والوں کو نام نہاد علماء کے غصے اور شدت پسندی نے ہی موقع دیا ہوا ہے کہ وہ اعتراض کریں، ورنہ اگر آرام سے بات کی جاتی تو یہ ایسے اعتراض، بہت سارے ایسے اعتراض ہیں جو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر حکمت کے ایک معنی نبوت کے بھی ہیں۔ بس اس کی روح سے بحث کرنے اور دلائل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کے دلائل اور اس کی تعلیم کے مطابق تبلیغ کرنی چاہیے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والوں یا اعتراض کرنے والے لوگوں سے متاثر ہونے والوں کے سامنے میں نے دیکھا ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بات کی جائے تو ان پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہالت سے روکنا۔ بس ایسے طریقے سے بات کرنی چاہیے جو دوسرے کو آسانی سے سمجھ آ جائے اور اس کی جہالت کو دور کرنے والی ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق ان سے بات کیا کرو۔ پھر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ حق کے مطابق اور موافق بات کرنی چاہیے، ہمیشہ سچی اور واقعات کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو متاثر کرنے کے لیے حقائق و واقعات سے ہٹ کر بات کی جائے۔ ایسی باتیں جو حقائق اور واقعات کے خلاف ہوں پھر غلط اثر ڈالتی ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی وقت میں
اصل بات ظاہر ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ سچی اور حق کے مطابق، حقائق کے مطابق بات کرنی چاہیے. پھر حکمت موقع اور ماحول کے مناسب اور مطابق بات کرنے کو بھی کہتے ہیں. یعنی اگر یہ خیال ہو کہ ایک دلیل سے مخالف میں غصہ پیدا ہونے اور اس کے چڑھنے کا خطرہ ہے، اور پھر بجائے تبلیغی گفتگو کے لڑائی جھگڑے اور فاصلے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی دلیل سے اجتناب کرنا چاہیے. اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسی بات کرنی چاہیے اور ایسی دلیل دینی چاہیے پھر جو برمحل بھی ہو اور دوسرے کے مزاج کے مطابق ہو اور فاصلے بڑھانے کے بجائے قریب لانے کا باعث ہو. Jazakumullah. Now I invite respected Mohtaram Maulana Hadi Ali Chaudhry Sahib for his valuable speech on Tabligh motivation, addressing us. Assalamu alaikum. Rabi Sahib, you can unmute your mic. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today we are here to think about the Tabligh. How can we convey the message to other people and invite them to the guidance of Allah, towards Allah. آج جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ جذبات لے کر بیٹھیں اور سنیں اور دیکھیں، غور کریں کہ کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف کس طرح لا سکتے ہیں. میں نے جو ابھی ایک شروع میں بات کی ہے کہ بلغ ما انزل الیک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تجھ پر اتارا گیا ہے اس کو پہنچا دے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے، مگر ایسے خطابات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں ان میں اکثر بلکہ زیادہ وہ ہیں جو امت کے لیے ہیں، ہر فرد جماعت، ہر فرد اسلام کے لیے ہیں کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یعنی وہ جو خدا نے آپ پر اتارا اس کو دوسروں تک پہنچائے. تو اس لحاظ سے یہ ہر ایک کا فرض بن جاتا ہے. دس از آور ڈیوٹی ٹو ڈسیمینیٹ دا میسج آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میسج آف اللہ تعالیٰ ٹو ادرس. We have to convey the message of Allah Ta'ala because it is kind of order. Baligh, convey the message. Go to the people and give them this message. So basically this is to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, but as we know that this message is not for him only, it is for everybody, for every Muslim. So we are the people in this age that we believe in Hazrat Masih Maud Wasalam to make Islam victorious. Hazrat Masih Maud Wasalam came in this world according to the prophecies of the Holy Quran that he would make Islam victorious over other religions. So this is our duty. We are the parts of Hazrat Masih Maud Wasalam. We are members of his community. We have come under his umbrella. So this is our duty to convey the message to everybody. And every Ahmadi should be ready, should come to the field to disseminate of his duty.
تو یہ ہماری ایک پرائم ڈیوٹی ہے، سب سے بڑھ کر ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی بیعت کی ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ وہ وعدے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے کہ آپ اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کر کے دکھائیں گے. یہ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیت آئی ہے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے عملاً بھی، اور پہلے مفسرین نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ اندہ ظہور المہدی اندہ نزول عیسیٰ، یہ جو اسلام دیگر ادیان پر غالب آئے گا یہ مہدی کے زمانے میں ہوگا، مسیح کے نزول کے وقت ہوگا. تو ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس وقت وہ پیغام لے کر اٹھے ہیں. یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف بلائیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کی ہے وہ غور طلب ہے، اور ایک انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کی زندگی بہت ہی محدود ہے، اس کو بہت تھوڑا وقت ملتا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہے، اور اگر اس وقت کو وہ صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا تو وہ ناکام اس دنیا سے جاتا ہے. دنیا خدا تعالیٰ دیتا ہے، رزق دینا خدا کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے اللہ یبسط الرزق و یقدر. Allah expands the provision. He gives you wealth, and he also narrow it down. وہ رزق کو تنگ بھی کر دیتا ہے. تو جب یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس نے ہمیں زندگی دی ہے. اس زندگی میں کچھ وقت اگر ہم اس کے لیے نکالیں تو کم از کم ہم اپنی کچھ نہ کچھ تو ڈیوٹی ادا کر رہے ہوں گے. تو اللہ کے دیے ہوئے وقت میں سے بھی پیش کرنا، اور یہ ہم عہد کرتے ہیں خدا اطفال میں بھی، خدا میں بھی، انصار میں بھی، کہ ہم اپنے جان، مال، عزت اور وقت کو دین کے لیے قربان کریں گے. تو where is that covenant? Where is that عہد? Where is that pledge? So if we don't give time to Jamaat, to other people, to call them towards Allah, we are not fulfilling our duties. Even we are not fulfilling the purpose of our being, our creation. ہم تو اپنی پیدائش کی غرض کو ہی نہیں پورا کر رہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی محبت کے ساتھ اور درد کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کے اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے. Who doesn't want to be عزیز of حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام؟ ہم میں سے کون ہے بدقسمت جو یہ کہے کہ میں حضرت مسیح السلام کے دلی محبت کرنے والا بندہ نہ بنوں، عزیز نہ بنوں؟ تو کس پیار سے حضور نے فرمایا ہے عزیزو، دین کے لیے اور دین کے اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے. اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا. So this life is very short. If we are not going to discharge our duties, fulfill our pledges, then we will be losers. ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو ختم کر چکے ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام says, my dear people, look how Hazur is calling us dear. We are his dear people if we are discharging our duties. My dear people, this is the time for serving the cause of your religion that you claim to profess. Realize the value of this rare opportunity. Realize the value of this rare opportunity, or if you let it slip, it will not offer itself to you a second time. تو یہ بات ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آگاہ کیا ہے. So we have to discharge our duty and look forward how we can go out for preaching. پھر حضور فرماتے ہیں اس وقف کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے. وقف does not mean that we register our name in the وقف list.
if we give some time to Allah, we are going to work for our portion of our time for Allah. So everybody can join this waqf if he is performing his duty, discharging his duties. तो हुजूर फरमाते हैं इस वक्फ के लिए अल्लाह ताला ने मुझे वो जोश अता फरमाया है कि अगर मुझे ये भी कह दिया जावे कि इस वक्फ में कोई सवाब और फायदा नहीं बल्कि तकलीफ और दुख होगा, तब भी मैं इस्लाम की खिदमत से रुक नहीं सकता। इसलिए मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि अपनी जमात को वसीयत करूँ और ये बात पहुँचा दूँ। आइंदा हर एक का इख्तियार है कि वो इसे सुने या ना सुने, कि अगर कोई निजात चाहता है और हयात तैयबा या अबदी ज़िंदगी का तलबगार है तो वो अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करे। So this is our position, Ansarullah, that we should do some work for our time, discharge our duty. Our children are at the age of Khudam or Atfal. We should take them out. Otherwise, we have in a position that we can lose them. They will not have the taste of tabligh or the taste of service of Ahmadiyyat, service of Jamaat. So Huzur फरमाते हैं, God has granted me such fervor in this field of waqf that even if I were told that there is no reward or benefit in this work other than grief and suffering, even then I cannot hold myself back from this service to Islam. I am therefore duty bound to convey this message and leave this as a will. So this is Hazrat Masih Saam leaving for us as a will to my community. He says, I am therefore duty bound to convey this message and leave this as a will to my community. After this, everyone has the choice of paying heed to my advice or not, that anyone who's aspire for salvation, a sacred or perpetual existence, must sacrifice his life for the cause of Allah. So this is the time to sail back to Hazrat Masih Maud Wasalam's call. Here Hazrat Masih Maud Wasalam is explaining his own position, his own pain, we can say, or enthusiasm. He says, हमारे इख्तियार में हो तो हम फकीरों की तरह घर बघर फिरकर खुदा ताला के सच्चे दीन की इशाअत करें और इस हलाक करने वाले शिर्क और कुफर से जो दुनिया में फैला हुआ है लोगों को बचाएं। अगर खुदा ताला हमें अंग्रेजी ज़बान सिखा दे तो हम खुद फिर कर और दौरा करके तबलीग करें और इसी तबलीग में ज़िंदगी ख़त्म कर दें, खा मारे जाएं। Hazur says, if it was within my power, I would have desired to go from door to door like beggars and propagate the true religion of Allah and thereby rescue humanity from polytheism, that is shirk, and disbelief, that is kufr. If Allah would grant me the knowledge of the English language, I would personally embark on preaching, that is tabligh. I would personally embark on preaching expeditions and spend my entire life in this pursuit, even if I were to die in this cause. So this is how Hazrat Masih Maud Wasalam had enthusiasm in his chest to disseminate his duties or convey the message of Allah. So in this quotation, Hazrat Masih Maud Wasalam has mentioned, agar Allah Ta'ala hame अंग्रेजी जुबान सिखा दे, so Allah would grant me the knowledge of the English language. It means that we are the people who are in English country. So we can convey the message of Hazrat Masih Maud Wasalam to other people and call them toward Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and towards Allah. So this should be our duty. And here we are living in Canada. What is Canada? Today I want to tell you about the reality of Canada. And some of us would already, I think they already know it, but many of us do not know
what is our duty in this country of Canada? In 1976, Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah came here. It was his first visit, and first visit of any Khalifa ever was that tour of Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah. So here he was given an interview to CBC television, and he mentioned there the potential is that within next 100 years, the majority of the inhabitants of this part of globe will accept Islam. This is Canada. We have been told that there is potential. So why we are not coming out to fulfill this desire, fulfill this prophecy, or it is the will of Allah that this country is going to be to accept Islam? Most of people, majority of people. But the potential is in our hand. Are we using our potential and conveying the message to others? And we are addressing their potential. So we should use their potential to accept Islam, and we should use our potential to convey the message. تو کینیڈا کی جو اصلیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلافاء کو بتائی ہے. خلیفہ ثالث رحمہ اللہ جب 1976 میں یہاں آئے ہیں تو 9 اگست کو CBC ٹیلی ویژن کے ساتھ جو انٹرویو ہوا اس میں آپ نے فرمایا کہ اس ملک میں اس جگہ میں گنجائش اور صلاحیت اتنی ہے اور وسعت اتنی ہے کہ دنیا کے اس حصے کے مکینوں کی اکثریت اگلے 100 سال میں اسلام کی آغوش میں آ جائے گی. تو اس میں سے بہت سارا عرصہ تو گزر چکا ہے، تقریباً 33-34 سال گزر چکے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہیں جو اس وقت اگر نہیں نکلتے تو ہماری اگلی جنریشن کمزور ہوں گی. اگر ہم ان کو ساتھ لے کر نہیں جاتے باہر اور خود نہیں نکلتے تو یہ جو ایسی باتیں خدائی لوگ کرتے ہیں یہ پوری نہیں ہوتی. اس کی مثالیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ سفر لمبے ہو گئے. تو لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی زبان سے الفاظ نکلوائے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کسی آدمی کی بات نہیں ہے، وہ الہی بندہ تھا اور الہی الفاظ تھے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب ہم اتنی تعداد میں ہیں کہ اگر باہر نکلیں تو ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں. تو وی شوڈ کم آؤٹ. کچھ نہ کچھ ہمیں ٹائم ہر فرد جماعت کو دینا چاہیے، اور اس میں انصار جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں. کل اگر ہماری آئندہ نسل جو ہمارے ساتھ اس وقت کھڑی ہے، کچھ اطفال کی عمر کے ہوں گے، کچھ ناصرات کی عمر کے ہیں، لجنہ کی عمر کی بچیاں ہیں، یا خدام کی عمر کے ہمارے بچے ہیں، بیٹے ہیں، تو کل وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے. وہ تو کبھی تبلیغ کے لیے نہیں گئے تھے، کیا ضرورت ہے؟ تو اس کو پر غور کرنا چاہیے. پھر دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ what he says یہ اسلام کے لیے خدا کے فضل کے ساتھ مستقبل کی سرزمین بننے والا ہے. This is Canada. This is the nature of Canada. ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ بھی یہی بات کرتا ہے کہ یہ آئندہ کے لیے، مستقبل کے لیے اسلام کی سرزمین بننے والا ہے. تو یہ کوشش انسان کی ہوتی ہے، اور حکم وہی ہے کہ بلغ ما انزل الیک، کہ جو تجھ پر اتارا گیا ہے، جو تیرے پاس خدا کا پیغام ہے دوسروں تک پہنچائے.
So this is our duty. اور اس میں جو ہماری اپنی حفاظت ہے، ہماری اگلی نسل کی حفاظت ہے، اور اگر یہ ہم نے کام نہ کیا تو ہم اپنی نسلوں سے بھی وہ مزہ چھین لیں گے، ان کی وہ طاقت چھین لیں گے، ان کا وہ جذبہ چھین لیں گے جو ہماری میراث ہے، جو ہمارا ورثہ ہے۔ ابھی کسی نے ایک دفعہ ایک تراشا بھیجا ہے، الفضل میں یہ مضمون چھپا ہوا ہے کہ بہاولپور میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تشریف لے گئے، خلافت سے پہلے کی بات ہے، انصار اللہ کے صدر تھے اس وقت۔ تو میڈیکل کالج والوں نے حضور کو بلایا اور چند غیر احمدی دوستوں کے ساتھ حضور کی ملاقات کرائی۔ تو ایک طالب علم نے یہ سوال کیا کہ آپ کے جو ممبر ہیں جماعت احمدیہ کے افراد ہیں، وہ ایک اچھی تربیت میں اور ایک اچھے پریکٹیکل مسلم ہیں، یعنی وہ اپنے اعمال اور کاموں کے لحاظ سے ایک مثالی مسلمان ہیں، مگر کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ اس طرح آپ ان کو قائم رکھ سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو لازمی بات ہے کہ جب تعداد بڑھتی ہے تو کچھ نہ کچھ کمی آتی ہے۔ تو حضرت صاحب نے اس وقت جو جواب دیا وہ فرمایا کہ آپ سائنس کے طالب علم ہیں، سائنس ہی پڑھ رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک چیز دوسرے ماحول میں چھوڑ دی جائے تو وہ اس کا اثر قبول کرتی ہے۔ مثلا حضور نے مثال دی ریفریجریٹر کی، اگر اس میں سے پانی کی بوتل نکال کر باہر رکھیں تو وہ لازماً باہر کی گرمی کا اثر لے کر تھوڑی دیر بعد گرم ہو جائے گی، باہر کے ماحول میں اس کا ٹمپریچر چلا جائے گا۔ اسی طرح دوسری مثال تھرمس کی دی کہ اگر اس میں چائے ہے تو اس میں سے پیالی میں نکال دیں گے تو وہ چائے تھوڑی دیر بعد ٹھنڈی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ تو قانون نیچر کا قانون ہے، لا آف نیچر۔ اب اس ماحول میں دیکھیں کہ اگر ہم بچوں کو خود بھی ہم میں سے بہت ہیں جو زیادہ دنیا کی طرف جاتے ہیں، اس میں کوئی روکتا نہیں، دین بھی نہیں روکتا، مگر ایک اعتدال ہونا چاہیے اور اللہ کا حصہ ضرور اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس جو تنظیمات ہیں وہ ہمارے ریفریجریٹر اور تھرمس ہیں۔ ہمارا تربیت کا نظام ایسا ہے کہ ہم ان کو اس ماحول سے باہر والے ماحول کو اثر نہیں کرنے دیتے اور وہ اپنے ماحول میں اسی طرح ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ایک قانون ہے، اگر ہم اس سے نکال دیتے ہیں بچوں کو اور ان کی لک آفٹر نہیں کرتے تو یقیناً ہماری اگلی جنریشن جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے قابل نہیں ہو۔ اس لیے ہمیں خود اس میں ہمت کر کے باہر آنا چاہیے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جو ارشاد فرمائے ہیں بڑے قیمتی ارشاد ہیں، لیکن اس میں علم حاصل کرنے کا، اس میں حکمت کا اور ہر چیز کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ تبلیغ نہ کرے۔ یہ کسی جگہ بھی کسی خلیفہ نے نہیں کہا، قرآن بھی نہیں کہتا، حدیث بھی نہیں کہتی۔ اور بڑے ایسی مثالیں ہیں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں آتا، صرف جا کے کتاب پکڑا دی ہے۔ ایک تانگے والے صحابی تھے، وہ نہ ایک سفر کرتے تھے تانگے پر تو الفضل اخبار ساتھ رکھتے تھے، تانگے پر جو دوسرا شخص اس کو کہتے یہ مجھے پڑھ کر سنا دے، مجھے پڑھنا نہیں آتا، بالکل ان پڑھ، تو وہ پڑھ کے سناتا تھا تو اسی میں اس کو پیغام پہنچ جاتا تھا۔ تو اس طرح کئی طریقے ہوتے ہیں، جس کو نہیں بھی آتا کوئی پمفلٹ دے دے، کوئی کسی طریقے سے باہر نکلے۔ تو ہمارے منتظمین کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ممبرز ہیں ان کو سرپرستی کریں اور ان کو باہر نکالنے کوشش کریں، اور چاہے کچھ بھی نہیں انہیں بولنا آتا پھر بھی پمفلٹ دیں، بروشر دیں، پیغام ضرور دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، یہ ضرور پہنچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ جذبات جو شعروں میں آپ نے بیان کیے ہیں، کیونکہ شعر وہ ہوتا ہے جو خاص طور پر ایسے الہی لوگ، ان کے تو الفاظ ہی خدائی الفاظ ہوتے ہیں، تو دل سے وہ جو نکلتے ہیں ان کی ایک الگ ہی شان ہوتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں
अब ये जो कहा जाता है कि ये ज़मीन बड़ी सख्त है, यहाँ लोग नहीं कबूल करते, ये बात नहीं है। हर जगह लोग कबूल करते हैं। हम तो दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, वहाँ हैरत होती है कि किस तरह लोगों ने अहमदियत की तरफ तवज्जो की है। और सख्त ईसाई मुआशरे से या दहरियत वाले मुआशरे जहाँ कोई दीन का जिक्र नहीं, वो माइल होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसी मिसालें हैं, औरतों की भी मिसालें हैं, बच्चियों की भी, कि पैगाम को इस तरह उन्होंने कबूल किया है कि इंसान हैरान हो जाता है कि हर तरफ मुखालफत है फिर भी। तो हज़रत मूसा साहब फरमाते हैं, हमने ये माना कि उनके दिल हैं पत्थर हो गए। हमने ये माना कि उनके दिल हैं पत्थर हो गए, फिर भी पत्थर से निकल सकती है दीनदारी की नार। कैसे ही वो सख्त दिल हों, हम नहीं है नाउमीद। आयत ला तयासु रखती है दिल को इस्तवा। ला तयासु यानी मायूस ना हो, ये कुरान करीम की आयत है। ला तयासु मिन रहमतिल्लाह, तो वो दिल को कायम रखती है। फरमाया, कब्ज़ा-ए तकदीर में दिल है अगर चाहे खुदा, फेर दे मेरी तरफ आ जाएं फिर बे इख्तियार, गर करे मोजज़ नुमाई एक दम में नर्म हो। ये देखें, पहले शेर में दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई है, फेर दे मेरी तरफ आ जाएं फिर ये बेख्तियार, और आगे फरमाया कि ये दुआ के ज़रिए से मोजज़े ज़ाहिर होते हैं। गर करे मोजज़ नुमाई एक दम में नर्म हो, वो दिले संगीन जो होवे मिसले संगे को सार, एक करम कर फेर दे लोगों को फुरका की तरफ, नीज दे तौफीक ता वो करें सोचो विचार, मुझको दे एक फोके आदत है खुदा जोशो तपश, जिससे हो जाऊं मैं गम में दी के एक दीवाना वार। आगे ये हमारे लिए है कि वो लगा दे आग मेरे दिल में मिल्लत के लिए, शोले पहुंचे जिसके हरदम आसमान तक बेशुमार। ऐ खुदा तेरे लिए हर जर्रा हो मेरा फिदा, मुझको दिखला दे बहारे दी के मैं हूँ अश्कबार। So this is the prayer. These are the prayers. These are the sentiments of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. He says, we publicly pronounce that the opponents' hearts have become hard like stones, but we also know that stones can create spark of religious righteousness. However much hard-hearted they may be, but we are not dismayed. The verse, be not dismayed, keep steadfast, strong and steady. Hearts are in the grip of divine decree of God's will. He may divert them to me, and they will come to me running involuntarily. Through the miraculous manifestation of God, a stone-like hard heart may become soft and warm in the twinkling of an eye. By magnanimous and divert people to the Quran and grant them the ability to reflect. God grant me a supernatural zeal and excitement which may render me crazy in the grief and anxiety of the faith. Kindle in such flint of fire for the upliftment of the millet, and flames of which may rise to heaven every moment. O God, every atom of my being ransom on thee, show me the spring of Islam. I am in tears now. So this is the message to us from Hazrat Masih Maud wasalam, that we have to convey the message of Allah and we have to call people unto Allah. May Allah grant this power, this enthusiasm, and accept our prayers, accept our work, accept our preaching. Jazakumullah. Jazakumullah Murabbi Sahib for the inspiring speech, valuable advice to our Dayan members. Audience can now you can have a questions, you can write there and we will see. I will request Ishaq Sahib
for any questions to take from audience. I think I will take the 3 questions now. And after that, we have a social media Tabligh presentation. And then after that, we can questions that can be also possible, mixed question. Jazakallah. Assalamu alaikum. So the first question we have is from Jamil Ahmed Saab. He says that my humble question is how we can do tabligh in COVID-19 situation. Please recommend some easy ways. Jazakumullah. Ali Saab, you can unmute your mic. Ji. This can be organized by our administration, but we can discharge our duty in any circumstances. In this time, now we are almost free, and if we take some poster and stand on the pathway and distribute the pamphlets, brochures, we can convey the message. And some people are doing that, and we are receiving some baths also. So this can be done here. We can, Dariullah Saab also will explain about through the media, how can we convey the message. So there are many means and ways we can adopt. So administration can explain, and they can guide, and they can give you the tools how we can convey the message, pamphlets and brochures and these kind of things. So the thing is that we have to come out. This is a good weather, good time to stand on the public places and convey the message. This is very useful, and we have Yawm al-Tabligh next month, inshallah. So we shall adopt this way. So I've been in Ecuador, and there was a very pious young man. He was learning namaz, prayers, so many things, and he came to Jamaat Ahmadiyya through a brochure. One student of Jamia went there for Waqf Arzi. He stood in front of the outdoor of a railway station, and people were coming out, and he was distributing hundreds of pamphlets, and they received some baths. So we can do tabligh in any circumstances, anytime, anywhere. Jazakumullah. हम ये तबलीग ना किसी तरीके से भी हर जगह कर सकते हैं, कोई भी वक्त हो उसमें तबलीग रुकती नहीं है, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। हम जहाँ काम करते हैं वहाँ भी लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से, अगर इसीलिए हिकमत की बात होती है, तो हिकमत के साथ उन लोगों तक कोई ना कोई अच्छी बात करते जाएं। जरूरी नहीं जमात अहमदिया का नाम ले, कोई अच्छी बात करते जाएं, लोग मोहब्बत करने लगते हैं, उसके बाद आप बात करें तो कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये जो रास्तों पर अच्छी जगह पर खड़े होकर जो लेना चाहे वो ले ले, जो नहीं लेना चाहता ना ले। पम्फलेट ब्रोशर पकड़ाते जाएं, कोई ना कोई पढ़ लेता है, कॉल कर लेता है और फिर जमात की तरफ आ जाता है। तो इस तरह कई तरीके हैं, लेकिन मीडिया के जरिए ये जो हमारे पास कंप्यूटर हैं या दूसरे तरीके हैं, इनके जरिए जिस तरह होता है, अभी जरीउल्लाह साहब आपको बता देंगे इंशाल्लाह। Jazakumullah. Next question. Yes, the next question is they're asking question. Person Aman Saab is asking that how can we, what some points that you can give on how to preach to Jews and Christians? How can we preach Jews and Christians? There is no distinction between any religion. We can convey the message of Islam. Islam is, as we know, all the time we hear that the Islam has two meanings, peace and submission. And this Islam, the word Islam and concept of Islam
every religion has in its teachings. None of them is out of Islam. No religion can claim that they do not have submission for God. No religion can claim that they have no message of peace. So if these two components are there in every religion, so Islam is there in them. So call them towards Islam, that this is not your religion, this is not my religion. Everyone has religion of Islam, whether he is called Jews or Christian or Hindu or whatever it is. Peace and submission, these two components are found in every religion. So they are us and we are them. तो असल बात ये है कि completion और evolutionary stage जो है वो इस्लाम है. This stage acquired by Islam. Allah has given this religion of Christianity, religion of Judaism, religion of Hinduism, and Zoroastrianism. Allah has given the name Islam to every religion. So they should join it. We believe in Hazrat Musa alayhi salam, we believe in Hazrat Isa alayhi salatu wasalam. So we can convey message to them that we believe in your prophet. We belong to you. So come to us. So we should be together. So commonality जो है इनको सामने पेश करें तो अल्लाह ताला फजल करता है. दूसरे लोग कंफर्ट फील करते हैं. मैंने ये नुस्खा कई जगह आजमाया है कि जब उनको ये कहें कि यार आपका मजहब क्या है, इसमें से इस्लाम निकाल के दिखा दो. If you take out peace and submission to God from Judaism, where is Judaism? No Judaism. तो इस्लाम तो हर मजहब में है. इस तरह किसी से बात करें तो एक तरीका ये है. There are so many other ways. Argumentation is there. जो है अकीदे हैं divinity of Hazrat Isa or sonship of Hazrat Isa, atonement, these kind of, they are, we can discuss. We should know the arguments. But if we don't have arguments, then we can convey the message that Islam is in your religion. You cannot go out of Islam. So why don't you come to that religion which is religion of Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam, and it is completed by Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Come to complete religion. तो ये हिकमत की बातें अगर तरीके से सोच के करें तो मेरा ख्याल है कि लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं बात करते हुए कि ये बड़ा अच्छा. Jazakallah. Next question. Jazakallah. The next question is, can I make replies to Maulvis with a cool mind on social media? No, I couldn't follow you. The person is asking the question to reply to Maulvis, the mullah, on social media, but in a proper way. Can he do that? I don't know what is their allegation. I mean, you are replying to allegations or just conveying message. You can send them the, if you are doing one-way tabligh, so you can send them the writings of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, about Quran, about Allah Ta'ala, about Islam. And also you can send them the miracles Allah had shown on the hand of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam, because one prophecy about Hazrat Masih Maud wasalam was that he will bring the faith from the Pleiades. So these are the signs you can send to them if there is one way. If you are replying to his allegation, then the answer of allegations are there. You can send them. There are bundles of reply answers of those allegations. You can send them. तो ये मटेरियल तो हमारे पास है. सिर्फ ये है कि आपने किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, उसके लिए आपको वक्त और हिम्मत चाहिए. करें, ज़रूर करें. जितना ज़्यादा है फेंके उनकी तरफ. लोड जो है किसी ना किसी जगह कोई बात क्लिक कर जाती है. हज़रत मसीह अलैहि सलाम की जो
अल्लाह की मोहब्बत में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, इस्लाम की मोहब्बत में, कुरान की अज़मत के बारे में इस तरह की जो तहरीरें हैं इंग्लिश, उर्दू में, अरबी में भरी पड़ी हैं, तो यू कैन सेंड देम, तो कोटेशन ले लें। एसेंस ऑफ इस्लाम में भी मौजूद है, किताब है अल इस्लाम में, उसमें निकाल लें और आगे भेज दें जी। Jazakumullah. So actually we can go to the next speaker, which is on social media, and after that we can also take some questions from the audience. So I will request Mr. Jari Kudrat Sahib, for he can tell us on present situation and how we can take benefit from social media for the sake of preaching. Jazakumullah, respected Qaid Sahib. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. As Qaid Sahib has mentioned, my presentation today is on social media and how to use social media in the form of tabligh. So as respected Maulana Sahib mentioned previously, during the pandemic or during different situations around the world, there's always a way to be doing tabligh. And so in my presentation, I will be showing you exactly what that's like. So I'll start by just sharing my screen. Jazakumullah. So essentially, right now, the world is going through a very delicate time. People around the world are staying at home, and there needs to be new and creative ways for how we reach out to different people. And right now, by the grace of Allah, there's a massive opportunity on social media for every single individual, irrespective of your nizamat, to participate and take blessings from doing tabligh online. So in this brief presentation, I will explain some of the opportunities that exist. And the main point that I want to get across is how simple it is and how easy it is for anybody to learn and use social media for the purposes of tabligh. I'll start off with a quote of beloved Hazur Anwar Aidullah Ta'ala bin Asl Aziz from a sermon he delivered in Spain. Hazur states, "It is also among the tasks of the Tabligh or outreach department that they should, considering the current trends, compile such allegations that Islam teaches extremism caused by so-called Muslim organizations and terrorists and their rebuttals, and make them available to the Jamaats so that the maximum number of people may have intellectual and strong arguments at their disposal." So in this, Hazur Anwar ibn Aziz is highlighting the usage of these current trends, because as we see societies flourish and nations built, they are starting to use these modern means of technology to get their information. So as I mentioned at the start of this presentation, the tabligh on social media is very easy. All you need to do is just get started. तो ये एक बात शुरू में मैं बताना चाह रहा था रेस्पेक्टेड अंसार भाइयों को कि तबलीग सोशल मीडिया पे करनी काफ़ी आसान है, उसमें वो इतनी मुश्किल बात नहीं है। जिस तरह हमने इस मीटिंग में शामिल हुए हैं अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल फ़ोन पे, इसी तरीके से तबलीग भी ऑनलाइन करनी एक बहुत आसान चीज़ है, और इंशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन में उसके बारे में आप सारों को थोड़ा बताऊंगा। So with regards to tabligh on social media, there's dozens of platforms. I can name 10, 15 platforms that we can use to do tabligh on social media. But mainly there is these 4 platforms that you see Jamaat using to spread the message of Islam and Ahmadiyyat. The first one is Twitter. Then there's Facebook, Instagram, and YouTube. These are the main platforms that are available in which we can easily get the message of Jamaat out. These are the 4 most prominent and most used social media platforms, and they have a space where there is intellectual conversation and religious debate already taking place. When you think about using social media, a lot of people are worried that it might be too difficult, or that it's too hard to use Twitter, or
excuse me, it's too hard to use Facebook and these different social media platforms. But the reality is that it's very, very simple. And I broke it down into 3 simple steps. This way, it will be very easy to understand exactly what using social media even is. So the first step is you just have to simply create an account. Sign up online. I recommend Ansar Brothers to start with Twitter. That's where a lot members of the Jamaat are already active. The second point is to start connecting with people. This is a point that respected Maulana Sahib mentioned in the previous speech, is that for Tabligh, you don't have to know everything. And with regards to social media, Tabligh specifically, this is another beautiful thing about it, that if you just get involved and get started, even if, let's say, you yourself don't know all of the arguments, let's say you don't know exactly what to say about a specific topic, you can just follow different members of the Jamaat, you can follow different Murabbiyan and share what they are saying. Let's say there's a issue on, on is Islam a violent religion, or there's an issue on Khatm Nubuwwat, or there's an issue on any topic, whether it's with, Christians, Jews, Muslims, and you don't know what to say. But you're following on Twitter, and I'll show you by sharing my screen to show you exactly what Twitter looks like. You're following other Murabbiyan, you can share what they're saying about the issue. And then once you get comfortable, then you can start to develop your own content and start to write your own posts and start to share your own thoughts and ideas on these different argumentations or these different topics or these different points of discussion that are of interest to people. तो यहाँ पे मैंने ये बात अर्ज किया कि सोशल मीडिया के लिए ये 3 बहुत सिंपल स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से हम फ़ौरन शुरू कर सकते हैं। तो पहला ये है कि जाके ट्विटर पे, फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे आप एक अकाउंट बनाएं और उसमें आप वो अकाउंट बना के लोगों को फॉलो करें ऑनलाइन, उनके साथ बातचीत शुरू करें और इस तरह से आपके जो फॉलोअर्स हैं और आपकी लोगों से बातचीत वो बढ़ती जाएगी। और यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है कि काफ़ी तौर पे हम डर जाते हैं कि हमें तबलीग करनी नहीं आती या हमें ये नहीं पता कि हम क्या लिखें। तो सोशल मीडिया में ये एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हम अपनी ही जो सोच है वो आगे लोगों को बताएं। सोशल मीडिया के ज़रिए हम जो हज़ूर अनवर ऐदल नसीज़ के मुख्तलिफ खुताबात हैं या अगर हम देखते हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड मरबियान अगर कोई चीज़ सोशल मीडिया पे डालें तो हम बस एक बटन के साथ वो आगे भी लोगों को दिखा सकते हैं। और इसके अलावा जब हम ये करना शुरू करें फिर हमें भी साथ साथ वो इल्म हासिल होगा कि हम भी आगे अपना कंटेंट किस तरह शेयर करें। तो now I'll just shift a little bit from the presentation and actually show you Twitter. This is what I would recommend that all respected Ansar brothers start off with because it's very, very easy to use. And one of the key things I wanted to mention here is that you can literally just see, for instance, this is, somebody published a newspaper, it got a lot of retweets and likes. There's different things, and I'm just on a Jamaat account right now logged in, but you can see here, you can search MTA, and they have their international Urdu account. And this is another one of the points I'll make. But let's say even if you just follow Al-Islam, you see that they're always posting interesting material. All you have to do is come in and retweet it or like it. And then if you retweet it, everybody in your circle, all of your friends, all of your connections, they will all see the message that you have shared on social media. So that's another amazing thing about social media is that you don't have to come up with things yourself. And then you have your notifications, if a lot of people are sharing one specific thing, then you will see what that is, and then you can study it, learn more about it. So this is just a brief kind of point I wanted to mention about social media itself, कि बहुत simple और आसान तरीके से आप social media में involve हो सकते हैं और बस ये एक platform है जिसके ज़रिए से आप लोगों को जमात का पैगाम पहुंचा सकते हैं. Now, this was another important point I wanted to mention. As I speak to different Ansar brothers or people that are interested in social media, one of the common things I hear is that it's easy to use, but I don't know how to do tabligh in English. It's harder for me to do it in English. But one thing that I would like to share with everybody is that
it's good to try to learn English and try to go out and preach in the English language and get comfortable, but even that should not hold you back. As you can see on Twitter, there's even ways कि आप उर्दू में भी तबलीग कर सकते हैं. ये फर्ज करें यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे मैंने शेयर किया हुआ है MTA इंटरनेशनल उर्दू का पेज, तो वो हर वक्त उर्दू में अपनी मुख्तलिफ ट्वीट्स करते हैं और आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी आगे रीट्वीट वगैरह कर सकते हैं और आप बल्कि अपने आप भी उर्दू में भी तबलीग कर सकते हैं. ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें अंग्रेजी में भी बहुत ज़्यादा तबलीग हो रही है और उतनी ही ज़्यादा उर्दू में भी हम देख रहे हैं कि तबलीग हो रही है. तो if you, for example, download an Urdu keyboard on your computer, you can easily get involved and do tabligh in Urdu as well. But again, I just want to emphasize that it's very simple to even do it in English, because as we live in Canada, you know, we've lived here for a few years now, a lot of us, so we understand the basics. And the beautiful thing about social media is that you can even just share content. You don't have to always write your own. So you shouldn't be too worried that what if I make a spelling mistake or what if I write something incorrect, because to start, if you just share people's content, it will help you get involved. The last thing that I want to talk about is social media campaigns. So the different tanzeems, they have social media campaigns that they're always doing. And one beautiful thing about these campaigns is that you are usually provided with the material beforehand, and all you have to do is copy and paste it. So this is another example where you don't need to come up with your own ideas. You can just copy paste what the Jamaat is sharing with you, what Majlis Ansarullah is sharing with you, and you just share that and post that on Twitter. And this will help you build your own audience. There's a circle of people, and that circle is, you know, of people that invite others towards Allah Ta'ala. And that circle continues to get bigger and bigger. And on social media, you have them all kind of helping each other out. And so once you start participating in the campaigns, a lot of people ask, how do I increase my followers? How do I get more followers? The key thing is to actually be involved and be active in this initiative. So different social media campaigns, when the Jamaat conducts them, there's only one requirement. You just need to have an account. So it's very, very easy to set that up. And once you set that up, then inshallah, the respected Guide Sahib will help, and the team will help and show you how you can build your own profile, build your followership, and get active in the realm of social media. The next thing is that I want to just share this another quote of Hazrat Anwar Aidullah bin Nasl Aziz, and then I'll be coming towards the last slide of my presentation. Here, Hazrat Anwar talks about the importance of consistency. Hazrat states, this is in the same sermon which was delivered in Spain, that we must have continuity and consistency in our tabligh programs. It should not be that once or twice in the year one celebrates the Ashrite Tarbiyat or Ashrite Tabligh program of 10 days where special focus is given on Tarbiyat and Tabligh, distributed literature on the streets, and then think one has done justice to conveying the message. So this is very important, and this is something that social media helps with, is because it's very easy, you can do it more consistently. So in the end, I would just like to share that one thing that personally motivates me a lot is that I've seen throughout my life that, respected Ansar brothers have this passion where they want to do tabligh or spread the message of Allah or be involved in Jamaat work until the end, until their bodies even give up and when it becomes too hard. And this is the passion that, we pray that even the younger generation, myself included, can also adopt. And now in this, post-COVID environment, it's much easier to continue spreading the message of Allah Ta'ala through social media, where you can do it, from within your homes. Or even if it's something like, the post-COVID-19 environment, the tabligh, it is changing, but you can still do things like, respected Sayyid Saab mentioned in the last meeting, is going to your neighbors as an example. That's still very simple thing to do, but you can imagine how much impact it has on somebody when in the middle of this pandemic, you're checking up just to see how they're doing, making sure that they're okay. And after this pandemic has happened, a lot of people's hearts have become more softer, and they're willing to start to accept this message that maybe we don't really control everything. And in the grander scheme of things, there's things more that are more important than our daily job or work, and that we should maybe come closer to Allah Ta'ala. So in the end, I would just like to, before I pass it on to respected Guide Sahib, is that inshallah the next Tabligh Day will be on August 23rd, and Guide Sahib will elaborate on the program.
But just remember that this Tabligh Day is also an opportunity for you to get familiar with how to do Tabligh online. If you want to learn a new skill and get involved in Tabligh, doing it online, then this is one way for you to get started. So with that, I would just like to thank all the respected Ansar brothers for listening to my presentation. If there's any questions, then we can take those now, and specifically about social media. And in the end, I just want to thank Guide Sab for the opportunity to allow me to share some of these topics. Jazakumullah. Jazakumullah, Jari Sahab, for the valuable informations. Now we will carry on questions from audience again on both the speeches delivered, and Murabbi Sahab or Jari Sahab will take those questions accordingly. Mr. Ishaq Sahab, can you please carry on? Yeah, Assalamu alaikum. I think this is for you, Qaid Saab. One person asked, what was the date of the sermon that you gave a clip from? The Friday sermon, that is the clip that you showed earlier. You have to unmute, I think. नहीं, ये किसको सवाल है? क्या था ये सवाल? खुतबा जुमा कौन सा? What is about? Can you just the date? The person was asking on which year and which month and day was the khutbah that you relayed earlier. Khalifa Salis Rahimahullah. No, this was, I think, the one that was presented by Qaid Saab. That was already, it's 2017, 8th September. Okay. There's many people who are appreciating. They are saying, mashallah. One person, Basharat Chatta, said, mashallah, very knowledgeable, informative program. They appreciated the answer that Rabbi Saab gave about the response for Jews and Christians. And one question that came, someone asked that it's in their opinion that they feel that most members of the Ansar are becoming very worldly, and they're becoming lazy in Tabligh, and they want to know how we can motivate them. Please repeat again. I think there is problem. How do we motivate? How do we motivate those Ansar who have become too much involved in worldly activities? The Quran gives us the remedy and we listen in every Friday namaz, the verses the surah we recite in the Juma prayer, Fazakir inna ma anta muzakkir, and another place, Fazakir inna zikra tanfaul mu'minin. Remind them again and again, because this repetition of tazkir, reminding them is beneficial for them. So when you call them, when you invite them to the truth, to the virtues, 1 time, 2 times, 3 times, ultimately, he listened to you. So those Ansar who become lazy and don't want to come out for preaching and don't give time for the service of Jamaat, we should advise them again and again. فَذَكِّرْ إِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. And فَذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ. We should not be like, admonishing them all the time or taking action against them. Advice and good way of nasihat will work. तो ये कुरान करीम में हमें सिखाया है और हम जुमे की सूरतों में ये आयतें तिलावत करते हैं. तो उसमें है कि फज़क्किर इन ज़िक्र फज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर,
تو یہ جو ہے نا دروغہ نہیں بننا چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے, بار بار یاد دلائیں نیکی کا کام ہے, اور کوئی احمدی بھی ایسا نہیں جو برے نصیب والا ہو اور سخت دل ہو کہ نیکی کو قبول نہ کرے. ایک دفعہ, دو دفعہ, 4 دفعہ. تو یہ ہمارے جو ایڈمنسٹریشن میں ہیں, سیکٹریان ہیں یا ناظمین ہیں, ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے, بار بار بلانا چاہیے. تو اچھے طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. باقی ایک حد ہوتی ہے, تو اس حد تک تو ضرور نصیحت کرنی چاہیے بار بار. جزاک اللہ. اور ہمارے احمدی بھائیوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیوں ہمیں نصیحت کر رہے ہیں, ہم خود ہی کیوں نہ باہر آ جائیں, کام کریں. تو یہ تو نہیں کہ کوئی ان کو بلائے تو وہ آئیں, ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. وہ بھی جماعت کے ممبر ہیں اور رسپانسیبل ممبر ہیں, ان کے اوپر برڈن ہے اپنے بچوں کی تربیت کا بھی, اپنا بھی, تو ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. جی جزاک اللہ. Any questions? Yes, there's another question asked by Hashim Ahmed Saab. He says, why do we want more people to accept Ahmadiyyat? Answer in Urdu would be fine. یہ بڑا عجیب سوال ہے کہ ہم کیوں بلائیں. یہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بات فرض کی ہے اس سے دور جانا, اس کو قبول نہ کرنا, اس پر عمل نہ کرنا, انسان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام بناتا ہے. تو اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ نے کہا یہ کرو, بلغ ما انزل الیک, کا بڑا اسٹرانگ صیغہ ہے امر کا. امر کا مطلب ہے حکم. اللہ حکم براہ راست دے رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک, جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے, جو تم پر اتارا گیا ہے, اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم وہ پیغام پہنچائیں. تو جماعت میں لانے کا مطلب ہے کہ مجموعی طور پر دنیا خدا کی طرف آ جائے. جماعت کو اس سے کیا ملنا ہے؟ جماعت کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے. تو قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. You are the best people because you call them towards Allah. اخرجت للناس, you are going out for their welfare. اور سب سے بڑی جو ویلفیئر ہے, سب سے بڑی کسی کو جو انسان چیز دے سکتا ہے وہ خدا تعالیٰ ہے. تو کسی کو خدا کی طرف بلانا, خدا سے اس کو اٹیچ کر دینا, خدا کے دین پر اس کو لے آنا, یہ سب سے بڑی بات ہے. تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے انسان کا. نیکی سے روکنا, برائی سے, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, یہ کام ہے. اور ایمان تؤمنون باللہ, اللہ پر ایمان رکھنا. تو اللہ پر ایمان کی طرف ہی لوگوں کو بلانا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ فرض ہے کہ تبلیغ کریں. اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے. ہمارے جو امام ہیں, دیکھیں نا, جب ہم بیعت کرتے ہیں اس کا مطلب we have been sold on the hand of our امام, ہم بک جاتے ہیں. تو جب ہم ان کے ہاتھ پر بکیں تو وہ جو کہتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے بھی ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم لوگوں کو بلائیں اس طرف, اللہ کی طرف. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ احمدیت کو جوائن کریں تاکہ صحیح راستے پر آ جائیں, خدا تعالیٰ کی تعلیم کو پہچانے, پڑھیں, عمل کریں اور نیک لوگ ہوں اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں. تو یہ بات ہے ساری. ٹھیک ہے جی. Ishaq sir, any questions? Yes, there are two questions which are very similar, and the question is that first the name was from Ehsanullah Sahib and the other was from Tariq Munir Sahib. So they're basically the same question, that when people are posting hatred, or they have attacks against Jamaat using abusive language against Hazrat Masih Maud alayhi salam and against the Khulafa. So how should we counter it and how it should be dealt with? اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیا ہے کہ گالیاں سن کے دعا دو, پا کے دکھ آرام دو, کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار. تو if they are using abusive language, we should pray for them. We should be more humble
and bow in front of Allah. ادو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں. So if we are attached to Allah and we become godly people, so our prayer will be heard by Allah Ta'ala, and their hearts will be turned towards Allah. As I had mentioned some portion of poetry of Hazrat Masih Maud alayhi salatu wasalam. He mentioned that if somebody is hard-hearted, still we hope that Allah will bring them towards Allah. Their hearts will be softened. تو یہ جو بات ہوتی ہے نا اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. کسی نبی کو کوئی گالی نہیں پہنچتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یاد رکھیں کہ جب وہ زبان استعمال کرتے ہیں گندی, اس کا کچھ فائدہ نہیں, یعنی کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے نہ ہم پہ نہ کسی اور پر. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ مذمم کہتے تھے نعوذ باللہ کہ سب سے زیادہ جن کی ذلت کی گئی نعوذ باللہ, تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے مسکرا کے فرمایا جعلنی محمدن جعلنی ربی محمدن, مجھے میرے اللہ نے محمد بنایا, سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا. تو how can we be humiliated by other people? Allah has given me respect. So every prophet is respectful in this world and in front of Allah as well. تو جتنی عزت لوگوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی, اگر یہ چند گندے لوگ گالیاں دیتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمیں غصے میں نہیں آنا چاہیے, ہمیں خود خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان کا اچھے طریقے سے بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, حکمت وزڈم کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ ہمیں ان تک اپروچ کرنی چاہیے اور خدا کی طرف جھکنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے یہ وعدہ کہ اس کو یقینی بات سمجھے کہ حضرت مسیح السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرے اوپر جتنے اعتراض ہیں, جتنی بیہودہ باتیں, وہ ساری ہم نے دور کر دینی ہے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے, میں ابھی آپ کو وہ الہام بھی بتا دیتا ہوں. میرے ذہن سے یہ الفاظ نکل گئے ہیں. تو لا نبکی لک من المخزیات ذکرہ, we will not leave any abusive statement or words for you, you know. لا نبکی لک من المخزیات ذکرہ, لا نبکی لک من المخزیات شیئا. ایسا ہوگا کہ سب وہ لوگ جو تیری ذلت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ناکام رہنے کے در پہ اور تیرے نابود کرنے کے خیال میں ہیں, وہ خود ناکام رہیں گے اور ناکامی اور نامرادی میں مریں گے. These are Allah's word, these are ilhamat, 3 of them. So we have no worry. Inshallah, Hazrat Masih Maud alayhi salatu wassalam will be victorious, and through Jamaat Ahmadiyya, Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, deen of Allah will be victorious over other religions. تو یہ صرف یہ ہے جس طرح حضرت مسیح نے فرمایا ادو جب بڑھ گیا شور و فغاں میں نہاں ہم ہو گئے یار نہاں. تو we should bow down in front of Allah, we should pray for them. So Allah will guide them inshallah or destroy them. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے انشاءاللہ. جی جی اسحاق صاحب. Yes, so there was during Jariullah Saab's speech and presentation, there was many good words and appreciation. One person actually, this might be a way to do tabligh now. It's a person I believe, because we're doing this live on air, so it got recommended in their list for YouTube. So during Jariullah Saab's presentation, and they just asked, this was recommended, what is this? So if you can just briefly tell to that person who's a non-Ahmadi what you were presenting. Ji, Jazakumullah. So this the presentation was just an overview on how to do tabligh, which is just spreading the message of Allah Ta'ala on social media.
and we just prescribe some steps, basic plan of action on what to do to be involved in this space of tabligh. If the question is about YouTube's recommended videos, that's basically about how people use YouTube themselves, and based on your usage and the type of content or material that you watch, you will be recommended different videos. And so I encourage the members of the Jamaat to subscribe to Al-Islam, MTA, different platforms of the Jamaat, so that you can be kept aware of new content and material that's shared through the Jamaat on YouTube, and then you can share it on your social media platforms as well. Jazakumullah. Yes, that concludes the questions. Right now, we don't have any new questions. Thank you very much. Now I will request a new convert from Sydney, Atlantic Canada, Mr. Akshit Sood Sahib, for he can talk a few minutes how he was converted and now what he is feeling. He is basically from a Hindu family, and he accepted Ahmadiyyat in February this year. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Thank you for giving me this opportunity. So my journey towards Islam started. Hello, can you hear me, right? Yes, it's okay. Yeah, my journey towards Islam started in 2014 when I started my university in England. So coming from a non-religious Hindu family, I always grew up with, having these questions about the existence of God, his nature, how do we connect to him? And always had this in mind, like, how do we actually, get closer to God and have this connection with him? So at university, I've had so many, I was so blessed to have so many Muslim friends and Hamdi and non-Hamdi friends that helped me, we often have debate about how and different aspects of all religions. And growing up, I was always told not to disregard any religion. Everything has its own place and everything, and how Islam, brings everything, all religion together. It just hit me hard at home. Like, yeah, this is something, and Islam makes gives a detailed explanation of all the questions that I had in mind, and it continues to amaze me how right now too, even though I'm learning more stuff every day, and keeps me connected. And even just reading namaz, from the first time I read namaz, I remember it was just it was quite emotional for me first, and then now it's just doing it over and over again. It just makes me feel more connected towards Allah Ta'ala, God. Make sure, and it encourages me to be a nice person. And throughout my journey, I've met so many lovely people. The Murabbi Saab in Sydney, Mubashir Bata Saab, and Naeem Saab, and Qureshi Saab in Halifax here too. They've helped me, and then they've always pushed me to be a nice person and take me in the right direction. That's what I really appreciate what people me accepting Islam and people helping me on towards my journey. It's made me feel more, as I say, more connected and more spiritual person. And I'm so happy to be here. And thank you for giving me this opportunity to come here and speak a few words on it. Jazakallah, thank you very much. Just a few, are you from which country you're from? I'm originally from India, and then I moved to England to study, and then I'm in Canada right now. Yeah. Okay, thank you very much. Now at the end, I will request our respected National Sadr Sahib, Mohtaram Hamid Warais Sahib, to conclude the session with dua. Jazakumullah. First of all, I would like to say Jazakallah to our respected Murabbi Sahib, Hadi Ali Chaudhry Sahib, Jari Sahib, for giving a presentation. My request to my Ansar brother is this, that as you heard by respected Murabbi Sahib, that our Khulafa has given glad tidings about Canada. And the word of advice that he gave is that we need to come out from our comfort zone, and we need to go outside and give the message of Islam and Ahmadiyyat to our Canadian brothers. Just sitting at home and merely claiming that we are Ahmadi will not
serve the cause of Islam and Ahmadiyyat. So my request to all my Ansar brothers is this, that please listen to the sermon that was initially that was played here. Listen to the full whole sermon of Huzur Eid al-Tala bin Aziz, and go outside and do the tabligh and do tabligh. And in this age where we live in right now in COVID-19 situation, as Jari Sahib mentioned, there are ample opportunity for us to do tabligh in social media. Inshallah, Qiyadat Tabligh is working to arrange more sessions to where Ansar brothers can be educated on social media and how can they give the message to the rest of the world. May Allah bless you all. Now I request respected Hadi Ali Chaudhry Sahib to please lead us in silent prayer. Jazakumullah ta'ala and Jazam Ravi Sahib. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi Sahib, I am requesting you to, if you please kindly lead us in silent prayer. जी जो म्यूट करते हैं उनको अनम्यूट करना। प्लीज जॉइन मी इन प्रेयर्स, दुआ कर लें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह ताला खैर जज़ा। Jazakumullah. अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। Wa alaikum assalam.